الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تک ترتیب وار قرآن پڑھنے، اس کا ترجمہ سننے اور تفسیر کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 160 سورہ آل عمران چوتھا پارہ یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن کے حق کو حق کہنے اور اسے حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جسے باطل کہتا ہے، ہمیں اسے باطل کہنے، باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پچھلی آیت میں توکل کا بھی درس تھا اور لوگوں سے مشورہ کرنے کا بھی سبق تھا۔ اب مزید یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے بات اور تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں نیچا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر اور حنین سے یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر، تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت مسلمانوں سے بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ کی مدد بھی نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اس کا پورا واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اصل یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے کہ وہ چاہے گا تو میں غالب رہوں گا، کامیاب رہوں گا، وہ چاہے گا تو میں پسپا ہو جاؤں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خیانت کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح کے کاموں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شان نبوت کے بھی خلاف ہے، وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور معاملے میں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض بدبختوں نے، منافقوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ جواب اللہ نے دیا اور بتایا کہ نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے، اور تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو اس سے اللہ کے نبی کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اور یہ واضح کر دیا کہ نبی جو ہے وہ بہت زیادہ صاحب کردار شخص ہوتا ہے۔ نبی
اس طرح کی خیانت، دھوکے بازی اور چوری سے مال لے لینا ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے نبی کی کیسی عظیم شان ہوتی ہے کہ اگر دنیا ان پر کوئی بات کرے تو جواب وہ نہیں دیتے، ان سے پہلے ان کا رب جواب دے دیتا ہے اور اپنے نبی پر لگنے والی تہمت کو دور فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں۔ خیانت کی بڑی مذمت ہے، اور اس آیت میں بھی خیانت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اپنی خیانت والی چیز کو وہ لے کر آئے گا۔ یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ جس چیز میں خیانت کی گئی قیامت کے دن تو جب لے کر آئیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ذلت و خواری سے بچائے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں میں ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور لالچ اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا؟ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب، اللہ کی خوشی چاہنے والا اور اللہ کی ناراضی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے اور اس کی رضا اور اس کی چاہت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کے بعد کے صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کیا نہیں کرتے رہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے حکم سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین اور بعد میں ان کے پیروکار جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، یہ دونوں گروہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ برابر ہوں۔ ان لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں ہیں اور مقامات الگ الگ ہیں، بروں کے الگ مقام ہیں، اچھوں کے الگ مقام ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی ایک عظیم الشان آیت ہے جس میں نعت مصطفیٰ بھر بھر کر بیان کی گئی ہے، اور کمال کی بات اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے لفظ منّا، لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہ بڑا احسان کا ترجمہ منّا سے نکلا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ احسان ہے کہ ہم نے انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے بھی تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا وجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر امت کی نجات کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا تو پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں یہ ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن بھی سخت گرمی کے عالم میں، شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھ دیں گے اور امت کی بخشش کی درخواستیں کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پلسرات سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں پیاسوں کو پانی پلاتے ہوں گے، کہیں گرتے ہوں کو دوزخ سے نکالتے ہوں گے، کسی کے درجات بڑھاتے ہوں گے، کسی روتے کو ہنساتے ہوں گے، خود غمگین ہوں گے اور ہمیں خوشیاں عطا فرماتے ہوں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے گویا امت کے گناہوں کو دھو رہے ہوں گے۔ انہی کے صدقے سب کچھ ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان خدا ملا، رحمان عز و جل کا در ملا، سب کچھ انہی کے سایہ رحمت کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ تو یہ وہ آقا ہے کہ جس کے وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بھیج کر امت پر اور لوگوں پر احسان فرمایا اور عظیم احسان فرمایا، اور اس احسان پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی امتیوں کو سوچ لینا چاہیے۔ اور بڑی واضح بات ہے کہ اتنا بڑا احسان ہے تو شکر بھی اتنا بڑا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس احسان کے ملنے کی تاریخ، اس وجود پاک کے اس دنیا میں تشریف آوری کی ڈیٹ وہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو عالم اسلام جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی ویلکمنگ کے لیے سج جاتا ہے، اور دنیا بھر کے عاشقان رسول میلاد شریف منا کر اس عظیم احسان کی تشریف آوری پر شکر کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں، خوب کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، محافل ذکر مصطفیٰ سجاتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ پاک کے اس فرمان جو سورہ یونس میں فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، اس کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا خوب چرچا کرتے ہیں، اس کی نعمت کا خوب چرچا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میلاد شریف کر کے ہم اللہ کی اس عظیم نعمت پر، اس کے احسان پر شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اس نے خود ہمیں قرآن میں دیگر جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک میلاد کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے میلاد کو بھی قبول فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ ترجمہ: کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ ناظرین، پیچھے سے غزوہ احد کی باتیں چلتی آ رہی ہیں پچھلے تقریباً 2-3 رکوع سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیلی پیرائے میں صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اور ان کی غلطیوں کو بھی صحیح فرمایا، انہیں معاف بھی فرمایا، انہیں بتایا کہ کیا صحیح ہے اور اب آگے کیا کرنا ہے۔ اسی پیرائے میں یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، تو کفار کا نقصان ڈبل ہوا، دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے ڈبل تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آ گئی، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے۔ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر بھی اصرار کیا تھا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے مال کے لیے مرکز بھی چھوڑا تھا۔ یہی بات تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی، اور اس وجہ سے یہ تمہیں پریشانیاں پہنچی ہیں،
لہٰذا آئندہ ایسی غلطی بھی نہ کرنا۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کرنے کی عادت ہے، تو ہم اسے یہ سمجھنے کے بجائے کہ یہ تو میرے رب کا کرم تھا کہ میں نیکی کرتا تھا، میں یہ عبادت کرتا تھا، میں یہ کام کرتا تھا، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو اچھا آدمی ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تکلیفیں پہنچتی ہیں، اچھوں کو بھی پہنچتی ہیں، عبادت گزاروں کو بھی آتی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس نے کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں ہے، کوئی خطا اس سے ہوئی نہیں ہے۔ تو جنرلی ایسا نہیں ہوتا، خطائیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی خطاؤں پر ہی اسے محمول کرنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے تو اس میں بھی بھلائی اور حکمت اور فائدے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، رب سے دعا کرنی چاہیے کہ میرا رب اس مسئلے کو دور فرما دے، میری تکلیف کو راحت سے تبدیل فرما دے، وہ فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن جو تکلیف وغیرہ پہنچی تھی اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، چونکہ پچھلی آیت میں، کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اچھوں کی اور بروں کی پہچان ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی کون ہے اور ناراض کون ہے، جو منافق ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے، مومن بھی ظاہر ہو جائے۔ اس کی بات کرتے ہوئے اگلی آیت میں مزید فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور اس لیے وہ تکلیف پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا یوں کہنے لگے کہ ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا بھی تھا۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ بات واضح کی گئی کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ پاک لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی یہ حالت تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ، جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط لگنے لگے، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہمیں لڑنا آتا، ہمیں اچھے طریقے سے میدان کی کارسازیاں آتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ تو ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت اس دن یہ اپنے ظاہری ایمان کے نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں بھی نہیں تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں ان کے یہ تھا، دل میں یہ نہیں تھا جو یہ کہہ رہے تھے، دل میں یہ تھا کہ خواہ مخواہ کیوں کفار کو اپنا دشمن بنانا، کیوں ان سے لڑنا، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے تباہ ہو جانے دو، مرتے ہیں مر جانے دو۔ اور اس طرح سے گویا انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑا، اللہ کے نبی کی محفل سے دور ہوئے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں بزدلی دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے رازوں کو فاش کر دیا اور ان کے پول کھول دیے کہ یہ لوگ کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ سامنے سے کچھ ہیں، پیچھے سے کچھ ہیں، دو منہیں ہیں، ایک طرف کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ان کی برائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔